अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ मैं हूं साहिबजादा सलील। एक तो मज़ीद 60 अफराद को फौजी अदालतों से सज़ा सुना दी गई है। इस पे बात करेंगे। मुज़ाकरात में एक नया मोड़ आया है पीटीआई और हुकूमत के माबैन, उस पे बात करेंगे। और इमरान खान को रिहाई की ऑफर बाकायदा हुई है जो आज इमरान खान ने कहा है, उस पे बात करेंगे। बात करने से पहले नाजरीन, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो बेल का आइकन भी दबाएं और अपने कमेंट दें, सवालात करें जिनके जवाब हम देंगे इंशाल्लाह। फौजी अदालतों में इससे पहले हमने देखा कि 103 एहलकार जो थे वो मुल्क के मुख्तलिफ फौजी अदालतों में थे, जेर हिरासत थे। आईनी बेंच ने शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर आईनी करार दे दिया था। स्टे मिलने के बाद आईनी बेंच बैठा जो हुकूमत का पसंदीदा आईनी बेंच है, जिसमें आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, वो भी हुकूमत के पसंदीदा हैं। उन्होंने फौजी ट्रायल को मिलिट्री ट्रायल में जो मुल्जिमान हैं उनकी केसेस जो हैं वो ट्रायल कंप्लीट हैं, तो उनको सजाएं देने का फैसला कर लिया था कि आप सजाएं सुना दें। जिनके आपने ट्रायल कंप्लीट कर लिए उनको सजाएं सुना दें। 103 अफराद थे, इसमें छोटी मोटी जो सजाएं दी गई थी और जो बरी हो गए थे उनको छोड़ दिया गया था। 85 एहलकार रह गए थे, हसन नियाजी समेत, जो इमरान खान के भांजे हैं। 25 एहलकारों को चंद दिन पहले फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी थी, 10 साल, 9 साल, 6 साल, 2 साल। सेम वही फार्मूला इधर अप्लाई किया गया है। 50 मजीद एहलकारों को जो पीटीआई के कारकुन हैं, जिसमें इमरान खान का भांजा हसन नियाजी भी मौजूद है। हसन नियाजी जो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, तो उनको भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 50 एहलकारों को सजाएं सुनाई गई हैं। सजाएं की नोयत जो है वो डिफरेंट है, 10 साल, 9 साल, 6 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल, इस तरह की सजाएं सुनाई दी गई हैं। नाजरीन, इन 50 एहलकारों में एक तो इमरान खान का जो भांजा है हसन नियाजी, उनको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। और साथ ही जो एक ब्रिगेडियर है रिटायर्ड, उनको भी सजा सुनाई गई है। और एक कैप्टन है फौज का, उनको भी नहीं बख्शा गया है, जो रिटायर्ड कैप्टन है। मेरा मतलब है कि तमाम तरह अफराद को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे उन सबको सजाएं सुना दी गई हैं। ये सजाएं जो सुनाई दी गई है, इनमें हमने देखा है कि इससे पहले जो 25 अफराद को सजा सुनाई गई तो IMF ने अपना यूरोपीय यूनियन ने बड़ा शोर मचाया। फिर ब्रिटेन ने उससे ज्यादा उस पर सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की और इसे गैर कानूनी सजाएं करार दे दिया। अमेरिका की तरफ से भी इस पर रद्द अमल आया। और GSP का प्लस का जो पाकिस्तान के पास एक स्टेटस है, यूरोपीय यूनियन तक पहुंचने के लिए, मंडियों तक पहुंचने के लिए आसानी के साथ, उसको पाकिस्तान पे तकरीबन 7 से 9 अरब डॉलर का फायदा है, वो छिनने का खतरा है। कि आपने 27 कन्वेंशन जो है वो साइन किए हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि अदालतों में मुजरिमों को सहूलत दी जाएगी, उनको वकलाए दिए जाएंगे, वो फेयर ट्रायल का सामना करेंगे। यहाँ पे आज आपने फौजी अदालतों में पाकिस्तानी हुकूमत ने सजाएं सुनाई है, तो आपका जो है वो GSP जो है स्टेटस, वो खतरे में पड़ सकता है। इस हद तक गए थे, मगर चूंकि 25 एहलकारों को सजा सुना दी गई थी, अब 50 को मजीद सजा सुना दी गई है। जो इसमें हसन नियाजी हैं और एक फौज के जो ब्रिगेडियर हैं, इसमें मुलव्विस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्दे चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल की सजा कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक जो कैप्टन है, जनाह हाउस हमले में मुलव्विस थे, ये कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड हैं, ये वल्दे बशीर अहमद मोहसिन को 2 साल कैद की सजा हुई है। बहुत ज्यादा अफराद के नाम हैं, मगर ये 2-3, हसन नियाजी को 10 साल कैद की सजा हुई है। मगर ये जो 3 नाम जो हैं, जो इनमें गिने जुने हैं, जो लोग जानते हैं उनको, तो वो 3 नाम हमने ले लिए। बाकी हर बंदे को 2 साल, 5 साल, 6 साल सजा सुना दी गई है। मिलिट्री ट्रायल सजाएं जो है उस पर पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इन सजाओं को नहीं मान रहे कि आप इनको फेयर अदालती ट्रायल में पेश करें। आपके मुल्क में ATC मौजूद है, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें, जो फौजी अदालतों से सख्त सजाएं सुनाती है। मगर चूंकि आर्मी का कहना है कि हमारी इंस्टॉलेशन पे
یکے بعد دیگر حملے کیے گئے 9 مئی کو، اور یہ ایک پورا پلان تھا جس میں انہوں نے اپنے سابق عیسائی سربراہ ڈی جی جنرل فیض حمید ریٹائرڈ، ان کو بھی جو ہے وہ ان سے لنک کیا تھا شروع میں کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں، اگر وہ بھی ملوث پایا گیا تو سخت سے سخت سزا اسے بھی دی جائے گی۔ حالانکہ ان کو ڈسپلن کی خلاف ورزی، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی، اس میں ان کو واقعی بڑی سخت سزائے موت، عمر قید، اس حد تک ان کو سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا ایس پی آر کی اس پریس ریلیز میں کہ ان کو 9 مئی سے متعلق تفتیش بھی ان کی جا رہی ہے، کیونکہ سیاسی جماعت سے ان کا روابط تھے، انہیں کئی بار انفارم کیا گیا تھا جنرل فیض حمید کو۔ تو کورٹ سے سزائیں تو ہو گئی، جو 85 اہلکار تھے 25 کو پرسوں ہو گئی، 50 کو آج ہو گئی، 50 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں جو ہیں، ورکر کو، رہنماؤں کو جو تھے ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ اب کم از کم یہ کورٹ میں، ہائی کورٹس میں اسے چیلنج کر سکیں گے، اس پہ آگے جا سکیں گے، اپنے جیل منتقل کر دیے جائیں گے، اور اپنے پیاروں سے کم از کم ملاقات ان کی آسان ہو جائے گی۔ مگر جو کہ پاکستان میں تحریک انصاف بھی آرمی عدالتوں کے فیصلے کو مسترد کر چکی ہے، اور میرے خیال میں ان میں وکلاء جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی اس لیے پیش نہیں ہوئے کہ یہ جو ہیں آرمی ٹرائل کو ہم نہیں مانتے۔ سلمان اکرم راجہ ہیں، انہوں نے ایسے بیان دیا تھا، حالانکہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے ورکر گرفتار ہیں، آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے وکلاء اس میں پیش ہوتے، چاہے وہ جائز ہے جائز نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ جو موجودہ 26ویں آئینی ترامیم کے تحت جو اختیارات آئینی بینچ کو ملے ہیں، انہوں نے پرمیشن دے دیا کہ ٹھیک ہے، جن کا ٹرائل آپ نے کمپلیٹ کیا ہے آپ ان کو سزائیں دے دیں۔ تو ملک میں ایک کورٹ موجود ہے، اس ٹائم پہ یہ 2/3 اکثریت سے 26ویں آئینی ترامیم سے یہ آئینی بینچ بنا ہوا ہے۔ اب جیسے تیسے کر کا بھی ہے، اس کے میں ساری جو ججز ہیں وہ حکومتی یافتہ ہیں، حکومتی اکثریت سے، چونکہ جوڈیشل کونسل میں ان کی اکثریت ہوتی ہے تو وہ لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ایک قانون بن گیا، اور اس قانون میں اس بینچ نے فیصلہ کیا کہ آرمی کورٹ میں جو ٹرائل کمپلیٹ ہو گئے ان کو سزائیں سنا دی جائے۔ تو بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے 85 کارکنوں کو سزائیں مل گئی ہیں، 10 سال، 9 سال، 7 سال، 6 سال، 5 سال، 2 سال، 3 سال۔ یہ سزائیں جناح ہاؤس پہ حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، جی ایچ کیو پہ حملہ، یہ سارے جتنے بھی انسٹالیشن تھے فوج کے، شہداؤں کی بے حرمتی کرنا، ان سب میں باقاعدہ سزائیں دے دی گئی ہیں۔ تحریک انصاف شروع سے کلیم کر رہی ہے کہ ہم ان 9 مئی کے مقدمات میں ملوث نہیں ہیں، 9 مئی کے حملے ہم نے نہیں کیے، مگر چونکہ کارکنوں کو ورغلایا گیا تھا، تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اس لیے بھی شامل ہو گئے۔ دیکھیں اس میں اب جو آرمی نے سزائیں دی ہیں، اس میں تو باقاعدہ ویڈیوز، آڈیو، مطلب ویڈیوز میں ان کی پوری ویڈیو کہانی ہے کہ جو ملوث تھے، جو وہاں پہ تھوڑ پھوڑ کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، شہداء کی بے حرمتی کر رہے تھے، ان ورکر کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اب یہ سزائیں آرمی کورٹ سے ہیں، یہ ATC سے ہوتی ہے، انسدادی دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ بھی موجود ہے، اگر دہشت گردی کی دفعات اس پہ لگی ہیں تو وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا۔ میرے خیال میں ان سزاؤں کو یہاں تک محدود کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ آوازیں باہر سے بہت اٹھ رہی ہیں، اور GSP کا سٹیٹس اگر ہم سے چلا گیا یورپی یونین کی طرف سے تو یہ 7 سے 9 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ پاکستان نے بس 85 اہلکاروں کو جو ہے وہ سزائیں دے دی ہیں، اب اللہ آگے خیر کرے کہ معاملات کیا بنتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ اس دوران آج جیل سے بڑی خبر آئی کہ عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کو کہا کہ میں کسی ریسٹ ہاؤس میں شفٹ نہیں ہونا چاہتا، اور میرے ورکر کو ریلیز کیا جائے، اور نہ میں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہنا ہے، میں اپنے مقدمات فیس کروں گا اور میں باہر نکلوں گا۔ مطلب یہ کہ عمران خان کو رہائی، باقاعدہ رہائی کے لیے بات چیت جو شروع میں 24 نومبر سے پہلے ہوئی تھی، عمران خان کو ریسٹ ہاؤس میں، مطلب آپ کی پارٹی کو سپیس دیا جائے گا مگر آپ کو نظر بند کیا جائے گا۔ تو عمران خان کو یہ ایک باقاعدہ ڈیل کی آفر کی گئی تھی جو انہوں نے مسترد کر دی تھی، اور ان کو ڈیل یہ دی گئی تھی کہ آپ نظر بند رہیں گے اور آپ کی پارٹی کو سپیس دے دی جائے گی۔ آپ اگر زمان پارک میں، بنی گالہ میں یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، آپ کو نظر بند کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے زیادہ زور دیا کہ میرے ورکر کو ریلیز کیا جائے۔ مذاکرات کے حوالے سے خان کا وہی موقف ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر
जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए मोस्ट सीनियर जजों पे सुप्रीम कोर्ट के, आईनी बेंचेस को तो वो मानते नहीं है, वो मोस्ट सीनियर जजेस की बात कर रहे हैं। इनको जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और बाकायदा इसकी इंक्वायरी की जाए। 9 मई की बेनिफिशरी जो हैं वो हुकूमत में बैठे हैं, ये हमने नहीं कराया, और मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान ने रेमिटेंसेस जो सिविल नाफरमानी की काल थी वो कंटिन्यू रखी है, और जो बाहर से रेमिटेंसेस लोग भेज रहे हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि आप बाहर से पैसे जो है वो ना भिजवाएं। अभी तक ऐसे हालात चल रहे हैं। आज इमरान खान के बयान के साथ वो ये भी कह सकते थे, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने जो है वो सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान की वजाहत कर दी कि उन्होंने कहा है कि ये रेमिटेंसेस हम तब स्टॉप करेंगे जब हुकूमत जो है वो ये मुतालबात मान लेगी। तो ये मुतालबात अभी तक माने नहीं गए हैं, मगर 2 जनवरी को जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के, उससे एक बात क्लियर हो जाएगी, या तो आर हो जाएगा या पार हो जाएगा। ये जो इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट ने 85 एहलकारों को रिलीज कर दिया, सजाएं दे दी, बड़ा मसला टल गया। एक तकरीबन अगर आप आगे तहरीक इंसाफ के लोग अभी मजीद मरकजी रहनुमाओं से मुलविस होते हैं नहीं होते हैं, उनका रास्ता भी मुमकिन है कि वो उनका भी फौजी ट्रायल किया जा सके, मगर आलमी प्रेशर इतना आएगा, इन वर्कर पे इतना प्रेशर आ गया, अगर इमरान खान का ट्रायल करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। एक तो वैसे भी 20 जनवरी को ट्रंप साहब आ रहे हैं, तो रिचर्ड ग्रेनेल ने वैसे भी पाकिस्तान का माहौल बड़ा गर्म किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अभी तक 54-55 ट्वीट कर चुके हैं, गुज़िश्ता एक हफ्ते में 10 दिन में 54-55 ट्वीट्स इमरान खान की रिहाई के हवाले से और वफाकी वज़राओं पे हिट करने से, तड़ियाँ देने से, हकीकी आज़ादी तक, तो बड़ा खुल के सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि ये इनका अकाउंट जो है वो जाली है, वो फेक है। जैसे ही वो नेशनल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए और यही अल्फाज दोहराए, तो उनको समझ आ गई कि यार ये तो ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान ने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया है। 20 जनवरी को ट्रंप आएंगे, लग ऐसे रहा है पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल नहीं है जो ट्रंप की प्रायोरिटी है, मगर पाकिस्तान खुद बखुद ही, कुछ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लोग आगे आगे हो रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई हो, और कुछ पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के माउथ पीस बनी हुई मीडियाज हैं, उन्होंने ज़ाती इल्ज़ामात लगा के डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों पे, उनसे हाइप क्रिएट हुई है। रिचर्ड ग्रेनेल ने और इंटरेस्ट शो किया है, हालांकि वो वेनेजुएला और शुमाली कोरिया के लिए खुसूसी एलजी है, मगर चूंकि एक अहम पोस्ट है, ट्रंप ने खुद ऐलान किया हुआ है और स्पेशल मिशन के इंचार्ज भी हैं। अब आगे देखते हैं कि वो मजीद क्या कर पाते हैं, मगर उन्होंने कह दिया कि मैं दबे अल्फाज में नहीं, मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए, मगर ऑफिशियली अभी तक पाकिस्तान को कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि 20 जनवरी को जब हल्फ लिया जाएगा, हल्फ के 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, आज एक इशारा दिया है IMF को कि इन चीज़ों को चेक करे। अमेरिका का IMF को इशारा करना, जैसे कि हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फरमा चुके हैं कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं, हमें ऑक्सीजन अमेरिका दे रही है, अगर अमेरिका ने ये वेंटिलेटर हटा लिए तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो आप खुद सोचें, हालात इस हद तक आगे जा रहे हैं। अब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए बिठाई गई है। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि 3.25 साल से हम इमरान खान को उन पे हर किस्म की जोर ज़बरदस्ती की गई, पाबंदियाँ लगाई गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, वर्करों को जेल में डाला गया, सजाएं दी गई। इमरान खान 1.5 साल से जेल में, मगर हालात बदले नहीं, और ना ही ये हुकूमत डिलीवर कर सकी, ना ही इस हुकूमत ने इमरान खान की बयानियों को ख़त्म किया, कम किया। ये अपनी जो हुकूमत है, अपनी कारकर्दगी से इमरान खान की बयानियों को ख़त्म कर सकते थे, मगर चूंकि वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। महंगाई, अब महंगाई का हिसाब जब इनसे पूछते हो तो कहता है 6% पे 6 साल में तारीख की कम तरीन सतह पे आ गए। जब आप 100 रुपए की चीज़ को 350 रुपए कर देते हो और 3-4 महीने बाद आप कहते हो कि यार हम इसको 350 रुपए की चीज़ है जो 100 से हम 350 पे लेके गए, आप कहते हो कि यार हमने इसको 320 कर दिया, तो ये तारीख की बुलंद तरीन जो है वो कमी हुई है और बहुत कमी आई है जो है महंगाई में। भाई खुदा का खौफ करो यार, आप महंगाई का किस हिसाब से तरीके से बात चल रहे हो।
آپ نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی. عمران خان کے دور میں ڈالر 150 روپے کا تھا. جب پی ڈی ایم نے مظاہرے شروع کیے 178 پہ بند ہوا. 178 سے لے کے آج تک ڈالر 290 285 282 پہ کھڑا ہے. پیٹرول آپ 150 سے لے کے 260-70 پہ. چنے کی دال دیکھ لیں, وہ جو آپ کیا بولتے ہیں اس کو, کلول, 120 روپے کلو تھی, وہ چلا گیا بھائی 400 420 450 روپے کے جی. گوشت, چکن دیکھ لیں, سبزی دیکھ لیں, ہر چیز مہنگی ہے اور ٹرپل مہنگی ہے. اگر ٹماٹر آج 200 روپے کلو ہے اور آپ نے کر دیا اور آپ بولتے ہیں مہنگائی میں کمی آئی ہے, تو یہ آپ خود سوچیں کہ غریب ٹماٹر گھر لے کے جا سکتا ہے؟ گوشت وہ بیچارے کھا نہیں سکتے, اتنا مہنگا ہے. بہرحال جو حکومت کے مذاکرات چل رہے, عمران خان کو جو آفر ہوئی انہوں نے وہ مسترد کی, اور یہ مذاکرات 2 جنوری کے بعد کھلیں گے. جو اس میں اہم موڑ آیا ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بیچ میں تقریباً ساری اپنی ٹیم بٹھا دی ہے اور حکومت کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے. یہ حکومت نہیں چاہ رہی, مطلب پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, ان مذاکرات میں. یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اوپن ہے کیونکہ اس میں اعجاز الحق صاحب کو شامل کر لیا گیا ہے, ان میں بلوچستان باپ پارٹی کے مقصی صاحب کو شامل کر لیا گیا ہے, ان میں آپ دیکھیں تو علیم خان صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں, ان میں آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی بیچ میں بیٹھے ہیں. اس سے پہلے 26ویں آئینی ترامیم تھی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے 7 ووٹ تھے, ادھر 17 ووٹ ایم کیو ایم کے تھے, مگر ان سے بات تک نہیں کی جا رہی تھی. کسی بھی چیز میں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. ججز کو تبدیل کرنے میں, 26ویں آئینی ترامیم لانے میں, سپریم کورٹ میں نئے رولز ریگولیشن بنانے میں, کسی چیز میں ایم کیو ایم کو, باپ پارٹی کو, اعجاز الحق کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. مگر اس میٹنگ میں تمام کے تمام موجود ہیں. تو آپ خود صاحب سمجھے کہ تحریک استحکام پارٹی جو ہے وہ کس نے بنائی. اس کے سربراہ علیم خان ہے, وہ کس کے آدمی ہیں؟ اعجاز الحق ہو گئے. کس نے ان کو شامل کیا یہاں پہ؟ باپ پارٹی کون ہے, ایم کیو ایم کون ہے؟ تو یہ مذاکرات بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ سے چل رہے ہیں. حکومت کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے کیونکہ 8 فروری کو حکومت کو نتائج دکھا دیے گئے تھے. تو یہ آپ جو ہے, آپ کے نتائج جو ہیں وہ بڑے مایوس کن ہیں, اور یہ ہیں آپ کی ٹوٹل سیٹیں اتنی بنتی ہے, سب کو ملا کے اتنی بنتی ہے, اور ایک پارٹی کی اتنی بنتی ہے, مگر 9 فروری کو ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں. اب حکومت میں بیٹھ کے یہ لوگ صرف حکومت انجوائے کر رہے ہیں, اپنی جو پوسٹ ہیں ان کی جو پروٹوکولز ہیں وہ لے رہے ہیں, مگر اصل میں کچھ اور ہو رہا ہے. اور الٹا یہ حکومت عوام میں, دیکھیں ہم نہیں بولے, بڑے اچھے پولیٹیشین ہیں سارے. مسلم لیگ نون کے ایک پارٹی ہے جو اگر یہ پارٹی ختم ہوتی ہے تو اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان ہوگا. کوئی بھی سیاسی جماعت ملک میں ختم ہوتی ہے تو نقصان ملک کا ہوتا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت کمزور ہوتی ہے تو جمہوریت کمزور ہوتی ہے. مگر مسلم لیگ نون کمزور ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی ہے, اور تحریک انصاف اوپر آ گئی ہے. اب یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے نا. اس بار تحریک انصاف, ان سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف 2/3 اکثریت تک لے چکے ہیں. اب پاکستان میں مقبولیت کے ساتھ قبولیت بھی چاہیے, اور نواز شریف بھی اپنے زمانے میں قبولیت بھی رہی ہے, ان کی مقبول بھی رہے اور قبولیت بھی رہی ہے. اس بار عمران خان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 10-12 سال میں عمران خان کو حکومت پہ نہیں لانا, مگر مذاکرات چل رہے ہیں کسی طریقے سے, کیونکہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. آگے ٹرمپ کی حکومت آ رہی ہے, لوگ لابیز ہائر کی ہوئی ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات, ملکوں نے لابیز ہائر کیے ہیں کہ تعلقات ہمارے اچھے بن جائیں تاکہ ہم اپنے مسائل حل کر سکیں اور ہمیں فائدہ ہو. ہم انٹرنل معاملات میں اس حد تک جھگڑے کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹرمپ کے لیے لابی تو ہم نے ہائر کی ہے, اس پہ ملینز آف ڈالر لگا رہے ہیں, مگر اس تک ہماری پہنچ ہو نہیں رہی. وہ بھی ہم نے حسین حقانی جیسے نالائق جو سفیر رکھے تھے امریکہ میں زرداری کے ٹائم میں, سفارشی آدمی, اس پہ ہم پیسے لگا رہے ہیں. وہ چلا ہوا کارتوس ہے, اس بیچارے کے ہاتھ میں کیا ہے, حسین حقانی کے ہاتھ میں. ان کی تو آپ ایکس پہ ٹویٹ دیکھیں یا سوشل میڈیا پہ وہ دیکھیں, وہ بیٹھا ہی ویلا ہے. اس کو امریکہ نے کیا کرنا, انہوں نے گاز ہی نہیں ڈالنی اس بندے کو. تو پاکستان نے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ حسین حقانی اور دوسرے تیسرے کے لوگوں کے ہاتھ پہ لگا کے, مشکلات ابھی آ رہی ہیں پاکستان کو. اور آپ دیکھیں کہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تحریک انصاف کے روابط جو ہیں بڑے اچھے ہیں. اگر ہمارے ملک میں ہم آپس میں جڑے ہوتے اور ہمارے آپس کے اختلافات اس حد تک آگے نہ جاتے
تو آج ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات عمران خان کی پارٹی کے ہیں اور عمران خان کے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ہیں تو ہمیں لابیز ہائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے ہر چیز میں. اب وہاں پہ مارکو روبیو وزیر خارجہ آ گئے ہیں جو امریکہ کے ہیں, نئے ٹرمپ کے دور کے نئے وزیر خارجہ ہوں گے. وہ سخت پاکستان مخالف ہے. انہوں نے ایسے 6-7 مہینے پہلے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ قرارداد لے کے آئے تھے بائیڈن کی گورنمنٹ میں. خیر وہ پاس تو نہیں ہوا, مگر وہ قرارداد پاکستان کے انتہائی خلاف تھی کہ انڈیا میں جو مداخلت کر رہے ہیں وہ پاکستان کر رہا ہے. اگر پاکستان کے شواہد میں نہیں ملوث ہونے کے دہشت گردی کے تو پاکستان کو پابندیاں پاکستان پہ لگائی جائیں. تو ایسا بندہ جو ہے وہ وزیر خارجہ بن گیا. یار امریکہ ہے, ایک پاورفل کنٹری ہے, اور جیسے ہمارے وزیر دفاع صاحب فرما رہے ہیں کہ آکسیجن ہے ہمیں لگا ہوا ہے, اگر وہ ایک IMF کو اشارہ کر دے بات ہی ختم. ہم سے جو ایک ہمارا بھائی ہے 1947 میں ہم علیحدہ ہوئے, 55 سال پہلے ہم سے ہمارا بھائی جو ہے وہ جدا ہو گیا. جیسے 2 بھائی ہوتے ہیں, گھر میں ناچاکی چلتی ہے, ایک جدا ہوتا ہے, بنگلہ دیش جدا ہو گیا 55 سال پہلے. ان کے پاس 74 ارب روپے کے ذخائر موجود ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم 1 ارب 2 ارب 3 ارب ڈالر, وہ بھی دوست ممالک کے قرضے ہمارے پاس پڑے. تو بڑا فرق ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں دبا کے حکومتیں کی ہیں, مارشل لاز لگائے ہیں 11 سال, یحییٰ خان کو جائیں اوپر جائیں, ایوب خان کو جائیں, ضیاء الحق, مشرف, یہ سب ہم نے جھیلے ہیں. اس طرح نون لیگ کی 3 حکومتیں, پیپلز پارٹی کی 3 حکومتیں, عمران خان کی 1 حکومت. کیا فائدہ ان ساری حکومتوں کا؟ سب نے ہی ملک کو واڑ کے رکھ دیا ہے. یہ ملک جو نقصان میں جا رہا ہے اس میں پالیٹیشین اور جرنیل اور ججز اور بیوروکریٹ یہ سب ملوث ہیں. یہ ملک کو اس حالات میں لانے کے لیے یہ سب ان میں ملوث ہے. اللہ خیر کرے کہ آگے پاکستان کے حالات اچھے ہوں, ہمارے آپس کی چپکلش ختم ہو, آپس کے اختلافات ہمارے ختم ہوں, ہم ذاتیات کی حد تک نہ جائیں, ملک کا سوچیں, ریاست کا سوچیں, اور نئی جو ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے ان کی پابندیوں سے کیسے بچنا ہے, ان کے ساتھ ریلیشن کیسے اچھے بنانے ہیں, ان سب پہ فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ آپسی اختلافات پہ اور پاکستان کی کرسی میں کیا رکھا ہے. آپ کرسی پہ 3 سال بیٹھے ہو, پھر 2-3 سال آپ کو جیل میں جانا پڑے گا. مگر انا, ضد, تکبر یہی چل رہا ہے پاکستان میں, اور بدماشی. قانون پاکستان سے ختم ہو رہا ہے, قانون کو کمزور کیا گیا ہے, قانون کو ایک لونڈی بنایا جا رہا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو. اب ایگزیکٹو کے انڈر ہو گئی ہے, جو قانون جتنا بھی ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر ہو گیا. 26ویں ترامیم کے تحت جتنی بھی پاور ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر ہے. پارلیمان بڑا سپریم ہے, ججز کو بھی لینا ہے, سیاسی ججز کو بھی لینا ہے. ججز کی ابھی سیویز جائے گی, وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دیکھے گی, کیونکہ وہ حکومت میں, کل تحریک انصاف حکومت میں ہوگی, وہ تحریک انصاف کی افراد کو جو ہے وہ جج بنا لے گی. تو یہ سیاسی ججز بھی بن رہے ہیں ابھی, جو پہلے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں تھا, ابھی 90% جو ہے 95%, 99% کہہ لیں, جوڈیشل کونسل میں حکومت کی اکثریت ہے. تو وہاں پہ جو ہے سارے ججز جو ہے جن کی تقرریاں ہوں گی, جن کو لگایا جائے گا, ہائی کورٹس کو, سپریم کورٹس کو, آئینی کورٹس کو, لوور کورٹس کو پیک کیا جائے گا, ان میں 10-12 سال 15 سال تک سیاسی ججز بنے رہیں گے. تو یہ ملک کے حالات بن گئے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.